میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ خوف سے مر گئے، خوف سے مر گئے، وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے، وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے، وقت کے سب یزید، اور زندہ لا الہ ہو گیا، اور زندہ لا الہ ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ بولے ابن علی، بولے ابن علی، اے عباس تو، بولے ابن علی، اے عباس تو، بولے ابن علی، اے عباس تو، رہتی دنیا تلک با وفا ہو گیا، رہتی دنیا تلک با وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ اور سب لائنوں کے سردار حیران ہیں، سب لائنوں کے سردار حیران ہیں، سارا جبر کیوں ہوا؟ اس لیے جناب پانی بند، روٹی بند، اس لیے امداد بند، آمد و رفت کے رستے بند، کہ حسین کی آواز یزید کے خلاف بند ہو جائے، کسی طریقے سے یزید کے خلاف کوئی بول نہ نکل سکے۔ لیکن دنیا حیران ہے، جس کی زبان بند کرنے آئے تھے وہ نیزے پہ بھی قرآن سنا رہا۔ سب لائنوں کے سردار حیران ہیں، سب لائنوں کے سردار حیران ہیں، سب لائنوں کے سردار حیران ہیں، کرنا کیا چاہتا اور کیا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا۔ تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کہ ہم لوگ ہم سب حسینیت کے دعوے دار ہیں، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو خود کو یزیدی کہتا ہو۔ بس یہ گزارش کرنی ہے کہ صرف دعووں پہ نہ رہے، اس سے آگے بھی چلیں، صرف نیازوں سبیلوں پہ نہ رہے، جس کے نام کی نیازیں سبیلیں ہیں اس کے کردار کی طرف بھی آئیں، اس حد تک نہ رہے کہ ہم مولا حسین کے نام پہ قربان ہیں۔ مولا حسین نے 18 سال کے شبیہ رسول شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر اسلام کو دیے۔
آپ اپنے 18 سال سے عمر کے بڑے بچوں کا ووٹ بھی اسلام کو نہ دے سکے اور کہیں کہ ہم مولا حسین کے غلام ہیں، تو میں بس یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ مولا حسین کریم نے مدینہ کے اندر گورنر مدینہ کو جو بنو امیہ کی طرف سے مقرر تھا واضح فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، قیامت تک میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہذا یزید کسی دور کا ہو، حسینی اس سے بیزار ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ تقریر بالکل ایسے اچانک ختم ہوگی جس طرح اچانک جنگ شروع ہو کے اچانک پاکستان اور انڈیا کی جنگ ختم ہوئی ہے، ایسے پتہ بھی نہیں چلے بالکل۔ ہاں اچھا جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہہ دیجیے میں لوڈ سیٹنگ اچانک آ جانی ہے، تو بالکل تقریر اچانک ہی ختم ہوگی۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں۔ سب کے لیے پیغام ہے ایک ایک، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، پردے میں بیٹھ کے سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے ایک ایک پیغام ہے اور تقریر ختم ہے۔ پڑھیں قرآن۔ آپ کی یہ تھوڑی ہمت ہے بھائی، اتنی حبس اور گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے، کوئی ہزار روپیہ دے کے بٹھا کے دکھائے بندوں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مولا حسین کی قربانی ہے، آپ کی شان ہے، جن کی محبت میں لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ کا ارادہ بن گیا ہے اپنا پسندیدہ چیز تم سے دور کرے، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ میرے مالک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی فرما دیجئے میں اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا، اجر اتنا ہے میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ بس جناب اعلیٰ اتنا سا پیغام ہے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے، نبی پاک کے نام کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور بتا دیجئے کہ ہر اس بندے سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کو پیار ہے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا مبارک دور، آپ اقتدار پہ تشریف لائے تو وظیفے مقرر ہوئے۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ مقرر کیا 3500 اور اپنے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ مقرر کیا 3000۔ بیٹے نے اعتراض کیا، ابا جان دیکھیں یہ مجھ سے نہ خاندانی لحاظ سے اونچا ہے، نہ اس نے مجھ سے دینی خدمات زیادہ دی ہیں، مجھے اللہ نے دین کا شعور بھی دیا ہے، الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے ہم سے ہم خدمت بھی کرتے ہیں دین کی، تو آج وظیفے مقرر کرنے کی باری آئی، اس کو 3500 ہمیں 3000۔ سنیے فاروق اعظم کا جواب۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے 2 وجوہات سے میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی ہے۔ ایک وجہ کہ اس کا باپ حضور کو تیرے باپ سے زیادہ پسند تھا، کہ جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ آیت نازل نہیں ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت اسامہ کے والد کو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کو زید بن حارثہ نہ کہا کرو، اسے زید بن محمد کہا کرو، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس لیے جسے حضور نے اپنا بیٹا بنایا، اور پورے قرآن میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف حضرت زید کا نام موجود ہے۔ فرمایا صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ اس سے پیار کرتے تھے تیرے بابا سے زیادہ، ایک وجہ، اور دوسرا حضور نے جو آخری لشکر بھیجا تھا نا اپنی زندگی میں، اس کا امیر لشکر اسے بنایا تھا، لہٰذا رسول اللہ کو یہ تجھ سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے 2 پسندیں جب میں نے دیکھی کہ حضور کو یہ
تجھ سے زیادہ پسند ہے اور اس کا بابا تیرے بابے سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے اپنی پسند کو حضور کی پسند پہ قربان کر دیا۔ یہ ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم ہماری ذمہ داری ہے کہ جو رسول اللہ کو پسند ہو آپ کی پسند پہ اپنی پسند کو قربان کریں۔ یہی صحابہ کا پیغام، یہی اہل بیت اطہار کا پیغام، یہی رسول اللہ کے قریبیوں کا پیغام۔ اجر رسالت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کرو، قرآن کی زبان۔ آج اس قریبی کی بات ہو رہی ہے جسے میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہمارے بابا جی ترجمہ فرمایا کرتے تھے حسین میرا تو میں حسین دا۔ بھائی جناب یاد ان کی بات ہو رہی ہے جنہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنہیں میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ ہاتھ بلند کر کے فرمایا یا اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ آج مدینہ چوک کے اندر مان گاؤں میں ہم کیوں یہاں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مولا حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ رسول اللہ کے نواسوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ رب بھی محبت فرمائے۔ مولا حسین یزید کی بیعت کا انکار فرماتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب جی اتو تو تواڈے نال، اندروں اندروں تواڈے نال، اتو تو فلانے دے نال، مجبوری یہ ہے کہ کھل کے کھڑے ہوئیے تے مسائل ہو جائے۔ میرے امیر محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین علامہ حافظ حسین نظوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا آج جو مولوی، جو پیر، جو دنیا دار باہر کے ویزوں کو بچانے کے لیے کہ جی اگر ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو باہر کے ویزے بند ہو جائیں گے، فرمایا ویزے بند ہونے کے ڈر سے جو لبیک کے ساتھ کھڑا نہ ہو، جب پانی بند ہو گیا تھا کہ اس نے مولا حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ لہذا مولا حسین کی غلامی کا دم وہ بندہ بھرے جو آج صدیوں بعد اپنے وقتی کوئی خسارے کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ توجہ ہے؟ تھوڑی پریشانی آئے فوراً منہ بنا لے، او جی بڑا کام کر کے دیکھا ہے جماعت کا، فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس کریم نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا۔ کئیوں کے کاروبار نون لیگ کی محبت میں چلے گئے، کئیوں کے کاروبار عمران خان کی محبت میں چلے گئے، کئیوں کے کاروبار زرداری کی محبت میں چلے گئے۔ لاکھوں سلام ان لوگوں پہ جن کو کوئی بھی وقتی آزمائش آئی تو رسول اللہ کے دین کی وجہ سے، لبیک کے نعرے کی وجہ سے آئی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈے کی وجہ سے آئی، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے بینر کی وجہ سے آئی۔ توجہ ہے؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ خان صاحب کے دور میں میاں صاحب کے آج کل منسٹر ہیں اپنا سیف الملوک کھوکھر صاحب، ان کے گھر کو کھوکھر پیلس کو آ کے گرایا گیا، اور بڑے انہوں نے بلڈوزر شلڈوزر چلائے کہ جناب ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اینڈ میں وہ کہتا ہے میرا 3 ارب کا نقصان ہو گیا ہے، یہ سارا کچھ بھی چھین لیں تو میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا یار اربوں روپے وہ نواز شریف کے لیے اگر قربان کر سکتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ نواز شریف جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے آقا کے بلال کی ڈاچی ایک بار گزری، زرداری جیسے، عمران خان جیسے، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان، آپ کے جیسے، میرے جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی سواری ایک بار گزری۔ بندہ پریشان ہو جائے۔ ہم نے کسی کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے، کسی کو نہیں مانا تو بھی حضور کی وجہ سے۔ لہذا مولا حسین کے کردار کو سامنے رکھیے۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت۔ تشریف لائے میدان کربلا میں، آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے نانا کی 2 حدیثیں لے کے آئے۔ کتنی؟
ہولی ہولی بولو مت نظر لگے. کتنی ہے؟ 2 حدیث. آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقضيه فقد خرج من الاسلام. جسے پتہ ہو فلانا بندہ ظالم ہے پھر بھی ظالم کا سپورٹر بن جائے تو ظالم کے سپورٹر کو ظالم کی سپورٹ کی وجہ سے اسلام سے باہر نکال دیا جاتا ہے، وہ اسلام سے خود نکل جاتا ہے. دوسرا فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں جو بھی، یہ قیامت تک کا لفظ ہے، تم میں جو بندہ بھی قیامت تک مر رہا منکم سلطانا جائرا، جو بھی کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، مستغلا لحرم اللہ ناقضا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، تم میں سے جو بندہ بھی کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، ایسا ظالم جو اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کا وعدہ توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو، پھر کوئی بندہ اس کو زبان سے یا ہاتھ سے منع نہ کرے. میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں ظالم کو بھیجے گا چپ رہنے والے مطمئن کو بھی اس جگہ ہی بھیجے گا. اور آپ نے پھر طویل خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یزید اللہ کے وعدے توڑ رہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یزید اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے؟ اور کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یزید نے سرکاری خزانے کو اپنی جاگیر سمجھ لیا؟ اچھا ایک سوال ہے، یزید اگر سرکاری خزانے کو باپ دادا کی جاگیر سمجھے تو مولا حسین اس کے مقابلے میں میدان میں آ جاتے ہیں. اور آج کے ہم حسینی کوئی بندہ آ کے سرکاری خزانے کو لوٹ مار کا ذریعہ بنائے تو ہم کہتے کوئی گل نہیں، کھاندہ ہے تو کچھ لاندہ بھی تیرا. پھر یہ سارا کچھ ہے، حسینیت نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ حسینیت یہی ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری خزانے کو باپ دادا کا مال سمجھے تو حسینیت اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. حسینیت اس کو زبان سے یا ہاتھ سے جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے اس کو منع ضرور کرتی ہے اس ظلم سے. تو آپ تو حسینی ہیں نا، پکی بات ہے نا. لہذا آپ نے واضح طور پہ فرمایا اس لیے میں یزید کے مقابلے میں آیا ہوں. تو کسی نے کہا پھر یزید کی بیعت تو کرنی پڑے گی اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، آپ نے بیعت کرنی ہے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کا وہ شعر، آپ کی وہ ربائی، آپ نے فرمایا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، کہ اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں تو اللہ کے راستے میں تلوار سے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے. اونچی بولے. آپ نے فرمایا پھر مجھے یزید کی بیعت کرنے سے موت زیادہ پسند ہے. یزید کی بیعت کرنے سے موت زیادہ پسند ہے. اور ہمارے ہاں بڑا یزید ہو یا چھوٹا سا شفیق یزید ہو، ہم اپنا ووٹ اس یزید کو 5,000 میں 10,000 میں بیچ دیتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم حسینی بھی ہیں. آپ نہیں بیچتے، میں لاہور والوں کی بات کر رہا ہوں، کراچی والوں کی کر رہا ہوں. آپ سبحان اللہ تو کر سکتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے، آپ تو اس طرح کی پریشانی میں آنا ہی نہیں چاہیے. حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پکی بات، ہمیشہ میدان عمل میں رہنا ہے. کربلا کا منظر 10 محرم کا تفصیلاً میں پھر کسی ٹائم بیان کروں گا. میں 11 محرم کی ایک جھلک ان لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے. حضرت صاحب ہمارے گھر میں چھاپے پڑے، ہمارے گھر میں یہ ہوا، ہمارے گھر میں وہ ہوا. اس سے میں بات کرنے لگا ہوں جسے لگے میں بڑا عزت دار بندہ ہوں، اپنی عزت کو ترازو میں رکھ لے. آپ کے جیسے، میرے جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جہاں پہ سید سجاد امام زین العابدین بیڑیاں پہن کے ایک بار میرے آقا حسین کے غلام. تصور کیجئے 11 محرم الحرام کو جب سادات کے خیموں میں سے قیمتی سامان لوٹنے کے بعد خیموں کو جلا دیا جاتا ہے اور آپ کی آواز دی جاتی ہے چلو جی سواریاں بٹھا دو. سواریاں بٹھا دی جاتی ہیں قیدیوں کے لیے. آواز دی جاتی ہے چلے جی اہل بیت اطہار کی باقی بچی ہوئی تمام جناب اعلیٰ وہ شخصیات جو زندہ ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ جناب اعلیٰ کوئی بھی ہے وہ آ کے سوار ہو جائے ان سواریوں پہ. حضرت سیدہ طیبہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا
جب نظر پڑتی ہے جناب اعلیٰ بابا جان کے لاشے پہ، بے ساختہ اپنے بابا جان کے مقدس لاشے سے لپٹ کے کہتی ہیں او میرے بابا، آپ سے تو آپ کی بیٹی سورہ ملک سنتی تھی، ابھی بتائیے کہ آپ کے علاوہ کون مجھے قرآن سنائے گا رات کو۔ جناب سیدہ زینب نے جب یہ منظر باپ اور بیٹی کی محبت کا دیکھا، بے ساختہ منہ مدینے کی طرف کیا اور جناب بے ساختہ پکارا یا محمد صلی علیک اللہ هذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع العزاہ۔ او میرے نانا جانا پہ لاکھوں سلام ہو، یہ دیکھئے ہاذا حسین بالعراہ، یہ آپ ہی کا حسین ہے جو آپ کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، ہاذا حسین بالعراہ، یہ گرم ریت پہ لیٹا ہوا ہے۔ نانا جی دیکھئے مزمل بالدماہ، جو عید والے دن کہتا تھا میں نے نئے کپڑے پہن کے ہی جانا ہے عید پڑھنے کے لیے، جنت سے جبریل جس کے جوڑے لے کے آتا تھا، آج نیا جوڑا کیا نیا کفن بھی کوئی نہیں لایا اس کے لیے۔ نانا جی دیکھئے مزمل بالدماہ، یہ اپنے خون کی چادر اوڑھ کے سو گیا ہے۔ نانا دیکھئے جن کے گلے کو آپ چومتے تھے، جن کے سر اقدس کو آپ چومتے تھے، جس کے ہاتھ پکڑ کے بوسے لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ذرا غور کیجئے نانا جی مقطع الاعضاء ہو، آج ان کی گردن کٹ چکی ہے، آج ان کے بازو کٹ چکے ہیں، آج ان کے بدن پہ زخم لگ چکے ہیں، لیکن یہ سارے منظر دیکھ کے بھی آج آپ کی اولاد آپ کا دین نہیں چھوڑ رہی ہے، آج بھی آپ کی اولاد کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ چلتی ہوا کو سید پھر بھی پیغام دے کے کہہ رہے ہیں اے صبح مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ آج دروازے پہ ایک پولیس والا ڈالا آ جائے، بندے کہتے ہیں جی جناب لبیک آلیا تو بچوں بتائینا دا نال اٹھنا بیچنا دیکھ کے پکڑ کے لے جان۔ تصور تو کرو میرے آقا کی اہل بیت اطہار کو ایسا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا، نہ میرے ساتھ ہوا، نہ ہمارے سامنے کبھی ہوا کہ کسی بہن کا بھائی ذبح کر کے، بیٹا جناب ماں کا ذبح کر کے، کسی بیٹے کا باپ اور بھائی ذبح کر کے، کسی پھپھو کے بھتیجے ذبح کر کے اس کے سامنے جناب اعلیٰ ڈالے ہوئے ہوں، ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں، اور پھر جناب اعلیٰ ان خواتین کو قیدیوں والی سواریوں پہ بٹھا کے دفن کیے بغیر، اپنے عزیزوں کے لاشوں کو زمین کے سپرد کیے بغیر قیدیوں والی سواریوں پہ بٹھا کے لے جایا جائے، یہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کوئی آج کے دور میں کہے جی بڑا اوکھا ہے دین پہ چلنا، پھر دعوے کرے میں مولا حسین کا غلام ہوں، یہ باتیں جچتی نہیں ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کربلا یوں بیان کرو کہ اندر کی بزدلی کا ذرہ ذرہ نکل جائے، پھر جب اسلام کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے پھر بندہ یوں قربانی دے جیسے آج غزہ والے دے رہے ہیں۔ پانی بند ہے، کھانا بند ہے، بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، لیکن دین رسول اللہ کا نہیں چھوڑ رہے، ہاتھ میں پتھر ہے، ٹینک کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے اپنے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مولا حسین کے غلام ہیں، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یا حسین ابن
علی تیرا زمانہ ہزاراں دی تعداد وچ رسول اللہ دے غلام بیٹھے ہون آواز کمائے جچدی نہیں یا حسین ابن علی تیرا چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے تاجدار ختم نبوت پیغام اتنا سید چلتے تینوں میں نماز نہ چھوڑے آپ اور میں چلتے پنکھوں میں نماز چھوڑ دیں بات جچتی نہیں مسیدیں جو پنکھے چل رہے ہوتے اے سی لگے ہونے نمازی پھر نہیں آنا مسیح سینے تے ہاتھ مار کے آکھے الحمدللہ میں بھی حسینی اگر میں نو تو انہوں کسی ٹائم لگے نا کہ بڑا اوکھا ہے نماز واسطے حاضر ہوں ایک باری مولا حسین دے کردار تے نظر تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کسی کو لگتا ہے کہ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یزید بھی راضی رہیں گے یہ نہیں ہوگا یزیدیوں کو مسئلہ رہے گا قیامت تک ہر حسینی سے حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ حالات جتنے مرضی کٹھن آ جائیں وہ اتنا ہی حسینیت کے اوپر قائم ہو جائیں کیونکہ خون حسین کی قسم یہی ہے کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ بس کردار امام علی مقام کو سامنے رکھی ہے جنہوں نے اپنا خاندان اسلام پہ قربان کر دیا لیکن لوگوں کو سبق دیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اول تو آخر برابر آواز آئے بس رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا تاجدار ختم
نبوت بس یہی گزارش ہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق بس اتنی گزارش ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہے پکی بات تحریک لبیک کے ساتھ اندر سے باہر سے کھڑے ہونے پوری شان کے ساتھ کھڑے اور رسول اللہ کے نام پہ ووٹ ہو سپورٹ ہو جو کچھ بھی ہو میرے آقا مولا کے نام پہ لے کے میدان میں کھڑے رہنے کام حضور نے ہم نے جیڑے کہنے سی مرانگے نال تیرے آج